ہم میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں تفسیر کو، حدیث کے بارے میں، اور فقہ کا نام بھی سنا ہوگا۔ قرآن پاک کا جو ایکسپلینیشنز ہے اس کو علم تفسیر کہتے ہیں۔ احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں، اور فقہ جو ہے یہ اصل میں مسائل کا علم ہے جن کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں منضبط کیا گیا ہے۔ میرے دوستو، فقہ کے علم کی انتہائی شدید اہمیت ہے۔ ہماری زندگی کے روزمرہ کے مسائل، طہارت کے مسائل، نماز کے مسائل، کاروباری لین دین کے مسائل، جائیداد کے مسائل، خواتین کے مسائل، رشتہ داروں کے مسائل، یعنی کہ یہ انتہائی اہم ہے۔ اور ظاہری بات ہے، اگر کسی شخص کو مسائل کا علم نہ ہو تو وہ پھر غلطیاں ہی کرے گا نا۔ اس کو پتہ ہی نہیں کہ کس طرح سے کون سی چیز فرض ہے، کون سی چیز واجب ہے، کون سی چیز مکروہ ہے۔ پھر اس میں آگے اصطلاحات آ جاتی ہیں جن کا علم ہونا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں آج اس کی بہت کمی پائی جاتی ہے۔ اب جیسے ہمیں نہیں پتہ کہ کب سجدہ سہو واجب ہو جائے گا، ضروری ہو جائے گا، کس طرح سے وضو ہمارا ٹوٹ جائے گا۔ روزے میں پھر بڑے مسائل آ جاتے ہیں، قربانی کے، یعنی کہ بہت لمبی ڈیٹیل ہے۔ اب بھئی ہم اتنی تفصیلات میں تو جانے کو نہیں کہہ رہے، مگر جو بنیادی علم ہے عقائد کے بارے میں، طہارت کے بارے میں، اب جیسے آتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے غلطی ہوئی، غصے میں یا جس طرح سے بھی، وہ کئی دفعہ اپنی منہ سے طلاق کا لفظ نکال چکے ہیں۔ بعض صورتوں میں ایسا بھی ہے کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاقیں دے چکے ہیں اور انہیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں نہیں جی نہیں، وہ تو ایسے تھا اور وہ تو ایسے تھا۔ تو اصل میں یہ سب چیزوں سے انسان محتاط اس وقت ہوتا ہے جب اس کو فقہ کے بنیادی علم کے بارے میں چیزیں پتہ ہوں، نہیں تو پھر ظاہری باتیں غلطیاں ہوں گی۔ اب اس میں جب انسان موجب سزا ٹھہرے گا، اللہ کے سامنے جب مقدمہ پیش ہوگا، تو بھئی ایک بات تو یہ ہے کہ بھئی اس کو علم نہیں تھا، ٹھیک ہے، سمجھ آ گئی، لیکن سرزنش اس بات پہ ہوگی کہ کیوں نہیں سیکھا۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے بنیادی علم کو کیوں نہیں سیکھا، یہ تو ہمارا قصور تصور کیا جائے گا نا۔ تو میرے دوستو، اللہ کے واسطے فقہ کا موٹا موٹا بنیادی علم ضرور حاصل کریں۔ کسی کے پاس بیٹھیں، علماء سے رابطہ کر لیں۔ اب بہت ساری چیزیں یوٹیوب کے اوپر بھی آ گئی ہیں، لیکن اس کی فکر کریں چونکہ یہ بہت اہم ہے۔ ہمیں نہیں پتہ، ہم اپنے حساب سے چلتے جا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے یہ بھی۔ اب جیسے کاروباری معاملات میں جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں اور جو ٹیکسٹائل کارپوریٹ سیکٹر، اس میں اللہ ماشاءاللہ کسی نے بھی تردد نہیں کیا ہوگا کہ ہم جو یہ ٹرانزیکشن کر رہے ہیں، یہ جو ہم ڈیل کر رہے ہیں، یہ کوئی سود تو نہیں ہو رہا۔ حالانکہ ظاہری باتیں ڈیلنگز ہوتی ہیں، پیمنٹس ہوتی ہیں، پروجیکٹس ہیں، کنسلٹنسیز ہیں، سروسز ہیں، کتنے اس کے اندر آسپیکٹس آ جاتے ہیں، پرچیزنگ ہے، بائنگ ہے، لوگوں کو پھر رینٹ کے اوپر چیزیں دینا ہے، اس کے بعد یہ کہ کریڈٹ کے معاملات ہیں۔ تو یہ بڑا اہم ہے، چونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم اپنے حساب سے اس چیز کو کر رہے ہیں، لیکن پتہ چلے گا کہ بھئی یہ تو سود کے زمرے میں آ گیا۔ تو یہ مختصر وقت میں مختصر چیزیں عرض کر رہا ہوں، اس پہ ضرور غور کیجیے گا میرے بھائیوں۔ اور یہ دین کا علم حاصل کرنا، یہ باعث اجر بھی ہے، اللہ پاک بھی راضی ہوتے ہیں، اور یہ کہ ہم بچ جائیں گے ان چیزوں سے، ان خطاؤں سے، ان گناہوں سے جو ہم غیر دانستہ کر رہے ہیں، جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ ہم سے سرزد ہو رہے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ محتاط ہو جائیں گے ان کے بارے میں۔